الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتضي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. پارہ نمبر 2 میں سورہ بقرہ کا کچھ حصہ ہے کہ 141 آیات جو ہے وہ پچھلے پارے میں پارہ نمبر 1 میں ذکر ہوئی اور 111 آیات سورہ بقرہ شریف کی پارہ نمبر 2 میں ہے. 142 سے لے کر 252 تک یہ آیات سورہ بقرہ کی پارہ نمبر 2 میں ہے. اس پارے کی ابتدا تحویل قبلہ کے ذکر سے فرمائی ہے کیونکہ بے بنیاد جو اعتراضات قبلہ کی تبدیلی پر یہود نے اٹھائے تھے ان کے جوابات رب ذوالجلال نے پہلے اور میں سیقول السفہاء ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے. تو یہودیوں کو تعبیر قبلہ پر اعتراضات کرنے والوں کو رب ذوالجلال نے بے وقوف قرار دیا. اور پھر اس کے جوابات یہ کہ تمام جہات تمام جہتیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں. وہ جب چاہے جدھر چاہے کسی کو حکم دے دے، یہ رب ذوالجلال کی اپنی مرضی ہے. اور پھر آیت نمبر 144 میں اللہ رب ذوالجلال نے اس خاص لمحے کا ذکر فرمایا جو کہ نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم این حالت نماز میں بار بار اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے. اس خاص لمحے کا ذکر فرمایا کہ حضور علیہ السلام اپنا چہرہ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے اور حضور کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ شریف ہے وہ بیت اللہ شریف بنا دیا جائے. تو رب ذوالجلال نے اس کا ذکر آیت نمبر 144 میں فرمایا. اور این حالت نماز میں قبلہ شریف کی تبدیلی کا حکم رب ذوالجلال نے نازل فرمایا. روایت میں آتی ہے کہ ظہر کی نماز تھی، 2 رکعتیں نبی کریم علیہ السلام ادا فرما چکے تھے، 2 ابھی باقی تھی. مدینہ طیبہ میں جس جگہ پہ جس مسجد میں حضور یہ نماز پڑھا رہے تھے اس مسجد کا نام اب مسجد قبلہ تعین ہے. آگے رکوع نمبر 2 اس کا جو ہے پارہ نمبر 2 کا اس میں اللہ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا کہ تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو نماز پڑھنے لگو تو تم نے اپنا چہرہ کعبہ شریف کی طرف کرنا ہے، بیت اللہ شریف کی طرف. اور پھر اسی رکوع میں فرمایا کہ لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو کہ لوگ کیا کہیں گے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کا ذکر فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ذکر فرمایا. ان اوصاف حمیدہ میں سے یہ ذکر فرمایا کہ یتلون آیات اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام کا پہلا وصف. اور پھر تزکیہ نفس لوگوں کو پاک اور ستھرا کرنا یہ حضور علیہ السلام کا نفس جو ہے وصف ذکر فرمایا. پھر علمهم الکتاب والحکمہ اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا وصف مبارک ذکر فرمایا. اور پھر اس رکوع کے آخر میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم میری اتباع کر کے اطاعت کر کے مجھے یاد کرو میں تمہیں انعام دے کر نوازوں گا. پھر پارہ نمبر 2 کے تیسرے رکوع میں اللہ رب الجلال نے اس کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا کے پیارے خطاب سے فرمائی اور اس میں پھر یا ایھا الذین آمنوا ذکر کر کے نماز اور صبر کے ذریعے استعانت کی تلقین رب الجلال نے فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ رب الجلال نے رکوع نمبر 3 کی ابتدا میں فرمایا. پھر اللہ رب الجلال اس کے بعد راہ خدا میں شہید ہونے والوں کو مردہ کہنے سے منع فرما دیا کہ تم اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ رب الجلال نے کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان چیزوں کے ذریعے آزمائش فرمائے گا.
ان چیزوں میں رب جلال نے ذکر فرمایا کہ وہ خوف ہے، بھوک ہے، مال، جان اور مالوں کے نقصان کی صورت میں وہ تمہیں آزمائے گا۔ پھر اس کے بعد صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا ذکر فرمایا، اور پھر یہ ذکر فرمایا کہ صفا اور مروہ پر دوڑنا، صحیح کرنا، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں ان دو پہاڑیوں پر مشرکین نے بت رکھے ہوئے تھے۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ان جگہوں پہ جب بت تھے تو ہم اگر اب ان کے اوپر دوڑیں گے، ان کے اوپر چکر لگائیں گے، کہیں ہمیں گناہ نہ ہو۔ اللہ کریم نے حکم نازل فرمایا کہ تمہارا صفا اور مروہ کی صحیح کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ ذکر فرمایا کہ جو لوگ کفر پر مرے ہیں ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں پر جو کافر ہیں ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سارے لوگوں کی بھی ان کے اوپر لعنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں ذکر فرمایا اس کے رکوع کی ابتدا زمین و آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کے بار بار بدل آنے پر فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ یہ زمین اور آسمان کی تخلیق بھی اللہ کی نشانی ہے، پھر دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، بار بار بدل کے آنا، دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ پھر بڑی کشتیوں کا بہت بھاری وزن اٹھا کر سمندروں میں چلنا، یہ بھی یقیناً اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ پھر بادلوں کا چلنا، ہواؤں کا ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بادلوں کو اڑا کر لے جانا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا کافروں کا بتوں سے محبت کرنا، اس کا ذکر کیا کہ کافر بتوں سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں ایمان والے اپنے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ پھر رکوع نمبر 5 میں اللہ رب الجلال نے حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے کہ تم حلال اور طیب جو چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، اور پھر ذکر فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پہ تم نہ چلو، شیطان کی پیروی سے روکا اور حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب الجلال نے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا ذکر فرمایا۔ اور پھر ان کے حرام کھانے کی مذمت بیان فرمائی گئی کہ حرام کھانا جو ہے اس کی یہ بری بات، اچھی بات نہیں ہے۔ پھر رکوع نمبر 6 میں اللہ رب الجلال نے ذکر فرمایا کہ اصل نیکی کسی طرف منہ کرنے میں نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، اصل نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال اپنے رشتہ داروں میں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں اور گردن چھڑانے والوں کو دو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اپنا عہد پورا کرو، تکلیف میں صبر کرو، اور پھر اس کے بعد قصاص کے بارے میں ذکر فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی رکھی ہے۔ قصاص میں زندگی بظاہر تو یہ ہے کہ ایک جان کے بدلے میں دوسری جان کو قتل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرما رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس لیے کہ جب کسی کو پتا ہوگا کہ اگر میں نے آج کسی کو قتل کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا، وہ اپنا ہاتھ کسی کو قتل کرنے سے روک لے گا۔ اس لحاظ سے پھر قصاص میں اللہ کریم نے زندگی رکھی ہے۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ رب الجلال نے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور پھر اسی رکوع میں مسافر اور بیمار کو روزہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی سفر پہ ہو تو پھر اس کو اگر روزہ نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن اس سفر سے مراد شرعی سفر ہے جس میں نماز قصر پڑی جاتی ہے، وہ سفر مراد ہے۔ لیکن آج کل کا سفر بڑا آرام دہ ہے، ایسا آرام دہ اس وقت میں سفر نہیں تھا، اگر سفر کے دوران بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے افضل ہے اور اس کی چھوٹ ہے۔ اور اس کے بعد پھر رب الجلال نے رمضان المبارک میں قرآن کے نازل ہونے کا ذکر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر اسی رکوع نمبر 7 میں اللہ رب الجلال نے
رمضان المبارک کی راتوں میں مردوں کا اپنی بیویوں اپنی ممدوحات کے پاس جانے کی رخصت عطا فرمائی۔ ابتداء جس طرح دن کو روزے کی حالت میں عورتوں کے پاس جانا منع تھا، راتوں میں بھی منع تھا۔ پھر بعد میں رب ذوالجلال نے دن کو تو ممنوع کا حکم برقرار رکھا اور رات کو بیوی کے پاس جانے کی رخصت دے دی۔ اور پھر سحری اور افطاری کا جو وقت ہے کہ کب سے لے کر کب تک تم نے روزہ رکھنا ہے، اس کا ذکر بھی رکوع نمبر 7 میں فرمایا۔ اور رکوع نمبر 8 میں اللہ رب الجلال نے قمری تاریخوں پر اس کا ذکر فرمایا کہ چاند کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ چاند کی حقیقت کیا ہے؟ تو چاند جو ہے اس کا مدار کئی عبادات کا اس پر مدار ہے، اس لیے اللہ رب الجلال نے فرمایا اور اسلامی شعار بھی چاند کا طلوع اور اس کا غروب ہو جانا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرنے کا ذکر بھی رکوع نمبر 8 میں فرمایا، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ کے ختم ہونے تک قتال کرنے کا، جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حج اور عمرہ کے پورا کرنے کا ذکر ہے کہ تم حج اور عمرے کو وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ اور پھر اس کے بعد یہ ذکر فرمایا کہ اگر تمہیں روک دیا جائے، تم نے احرام باندھ لیا ہے، جا رہے ہو حج کے لیے یا عمرے کے لیے اور راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی، تو پھر ایسا کرو کہ تم اپنے جو قربانی کے جانور ہیں ان کو تم بیت اللہ شریف کی طرف بھیج دو، اور جب تک اس جانور کو ذبح نہ کر لیا جائے تو تم اپنا سر نہ مڈاؤ، جب ذبح ہو جائے تو پھر تم اپنا سر مڈاؤ۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ رب الجلال نے ذکر فرمایا حج کے احرام کا ذکر فرمایا کہ حج کا احرام جو وہ مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے، پورا سال حج کا احرام نہیں باندھا جاتا۔ پھر یہ ذکر فرمایا اسی رکوع میں کہ حج پہ بندہ گیا ہے تو وہاں پر خرید و فروخت کرنا اس کے لیے جائز ہے، ایسا نہیں کہ وہ خرید و فروخت اس کے لیے حرام ہو۔ پھر دعا دنیا اور آخرت کی بھلائی کی طلب کرنا، پھر دعا کا ذکر فرمایا کہ دعا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا کا ذکر بھی اسی رکوع نمبر 9 میں ذکر فرمایا کہ جو دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرتے ہیں۔ پھر اسی رکوع میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے، اس میں بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کفر سے تبدیل کر دینا، اس کا ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اس کو تبدیل کیا، اور تمام نعمتوں کی اصل اور جان جو ہے آپ کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ حضور ساری نعمتوں کی اصل ہے، ساری نعمتوں کی جان ہے، تو بالخصوص انہوں نے نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، حضور کا انکار کر کے انہوں نے کفران نعمت کیا تھا اور حضور پر ایمان نہ لائے۔ تو کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کی گئی ہے، یہ ذکر فرمایا کہ جو کافر ہیں اس کے لیے دنیا کی زندگی بڑی آراستہ کی گئی، بڑی خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کی گئی۔ پھر ذکر فرمایا کہ کافروں کی طرف سے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے، پھر گھبرا کر دین کا راستہ چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کو خندہ پیشانی سے صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے، کافروں کی طرف سے آنے والی ہر تکلیف کو۔ اس لیے کہ فرمایا کہ تمہیں یہ تکلیف نہیں پہنچی بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ تکلیفیں پہنچی راہ خدا میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو مصارف ذکر فرمائے اس رکوع نمبر 10 میں، ان میں سے پہلے نمبر میں ذکر فرمایا اپنے والدین پر خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ یہ ان پر خرچ کرو اپنا مال و دولت۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب الجلال نے ذکر فرمایا کہ تمہارے اوپر جہاد جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے۔ اور رکوع نمبر 11 میں اللہ رب الجلال نے ذکر فرمایا کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے کے بارے میں یہ مشرکین نے کہا تھا کہ قتال والے مہینوں میں تمہارے رب کا حکم کیا ہے، لیکن اس کے متعلق ان کو جواب یہ دیا کہ تم قتال کے بارے میں، حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں تو پوچھتے ہو، لیکن مسجد حرام میں آنے سے لوگوں کو روکنا تو یہ اس سے بڑا جرم ہے، کیونکہ انہوں نے بیت اللہ شریف میں عمرہ کرنے کی نیت سے جو صحابہ کرام آ رہے تھے ان کو روک لیا تھا، تم نے تو اس سے بڑا جرم کیا۔ تو مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، مسلمانوں کو روکنا، یہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے سے بھی بڑا جرم ہے، اس کا ذکر ہوا۔
اور پھر اس کے بعد شراب اور جوئے کے متعلق سوالات جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کیے گئے تھے ان کے احکام ذکر فرمائے گئے کہ شراب بھی حرام ہے اور جوا بھی حرام ہے اور یہ شیطانی عمل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب الجلال نے مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی ممانعت ذکر فرمائی کہ مشرک عورت سے تم نکاح نہ کرو، فرمایا اس کے مقابلے میں اگر ایک لونڈی ہو، باندی ہو اور وہ ایمان والی ہو تو آزاد مشرکہ عورت سے وہ باندی بہتر ہے۔ اور اسی طرح پھر مشرک مردوں سے مسلمان عورتوں کی نکاح کی بھی ممانعت فرمائی، فرمایا اگر مسلمان آزاد عورت ہو اور دوسری طرف غلام ہو اور ایمان والا ہو تو مشرک مرد کی بنسبت وہ ایمان والا غلام بہتر ہے، اس سے نکاح کرنا۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ رب الجلال نے عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں ان کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ تو مخصوص ایام میں نماز جو ہے اس کی رخصت دی گئی، لیکن روزہ بھی ان دنوں میں نہیں رکھے گی، بعد میں روزوں کی قضا ہوگی۔ نمازوں کی قضا نہیں ہوگی لیکن روزوں کی قضا ہوگی مخصوص ایام میں۔ اس کے بعد اللہ رب الجلال نے ایلا کرنے کے بارے میں ذکر فرمایا، جو ایلا کا لغوی معنی ہے قسم اٹھانا۔ تو اس وقت زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ قسم اٹھاتے تھے کہ میں اتنے عرصے کے لیے 4 مہینے کے لیے اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، قسم اٹھا لیتے تھے۔ تو پھر وہ عورت بیچاری لٹکی رہتی تھی، نہ وہ طلاق والی ہوتی نہ شوہر والی ہوتی۔ پھر اللہ رب الجلال نے لوگوں کو متنبہ کیا کہ تمہارے پاس ایک وقت ہے، اور وہ وقت 4 مہینے کا مقرر کیا کہ 4 مہینے کے اندر تم نے اگر عورتوں سے اگر ریا کیا ہے پھر تم رجوع کر لو۔ رجوع کرنے کی صورت میں قسم کا کفارہ پر لازم کر دیا گیا، اور اگر کوئی رجوع نہیں کرتا تو پھر 4 مہینے گزرنے کے بعد خود بخود اس کو طلاق بائنہ ہو جائے گی، اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ لیکن لمٹ مقرر کر دی، وہ 4 مہینے کی لمٹ مقرر کی، اس کا ذکر بھی رکوع نمبر 12 میں فرمایا۔ اور پھر متعلقہ اور جس کو عورت کو طلاق پڑ گئی ہو اس عورت کی عدت کا ذکر بھی اسی رکوع نمبر 12 میں فرمایا۔ پھر یہ ذکر فرمایا کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پہ حاکم ہیں، الرجال قوامون علی النساء، یہ حکم بھی اللہ کریم نے اسی رکوع میں فرمایا۔ پھر رکوع نمبر 13 میں اللہ رب الجلال نے مردوں کو یہ حکم دیا کہ اس مرد کے پاس طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا اختیار کب تک ہے؟ صرف 2 مرتبہ طلاق دینے تک اختیار ہے۔ اگر تیسری طلاق دے دی پھر رجوع کرنے کا اختیار انسان کے پاس، مرد کے پاس نہیں رہے گا، صرف رجوع کرنے کا اختیار 2 مرتبہ طلاق دینے تک ہے، یہ فرمایا اس رکوع نمبر 13 کی ابتدا میں۔ پھر 3 طلاق دے دی تو پھر یہ اختیار ختم ہو جائے گا، اور عورت عدت کے بعد جب تک کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے اور وہ اپنی مرضی سے طلاق نہ دے دے، اس پہلے والے شوہر سے نکاح کرنے کی ضمانت کا ذکر بھی اسی رکوع میں فرمایا۔ اگر وہ دوسرا خامد جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دیتا ہے، اب اگر دونوں میاں بیوی پہلے میاں سے وہ نکاح کرنا چاہے تو پھر اس کو اجازت دی گئی۔ رکوع نمبر 14 میں یہ ذکر فرمایا کہ دوسرے خامد سے اگر طلاق مل جائے تو پھر عدت گزارنے کے بعد پہلے خامد سے اگر نکاح کرنا چاہے تو ولیوں کو، سرپرستوں کو روکا کہ تم ان کو منع نہ کرو۔ اور اس کے بعد رب الجلال نے فرمایا کہ بچوں کو دودھ پلانے کا ذکر ہے کہ بچوں کو دودھ پلایا جائے، 2 سال کی مدت رضاع زیادہ سے زیادہ ذکر کی۔ اگر دونوں میاں بیوی 2 سال سے پہلے اگر بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو 2 سال سے پہلے بھی بچے کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ لمٹ جو ذکر کی ہے وہ 2 سال تک ذکر کی گئی کہ مدت رضاع 2 سال ہے۔ پھر دودھ پلانے کے دوران، کیونکہ اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کو دوسری عورتوں سے، دائیوں سے دودھ پلایا کرتے تھے، اور دائی کا جو خرچہ تھا، اس کی اجرت اور مزدوری تھی، اس کا ذکر فرمایا کہ اس دائیا کی دودھ پلانے والے کی اجرت جو ہے وہ بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر باپ فوت ہو چکا ہے تو پھر باپ کے جو ورثاء ہیں، اس میت کے ورثاء ہیں، بچے کے والد کے ورثاء ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس عورت کا نان و نفقہ اور خرچہ دیا جائے۔ اگر اس کی اپنی ماں سے دودھ پلا رہی ہے تو پھر اس کے نان و نفقہ تو پہلے ہی مرد کے شوہر کے ذمہ ہے، کہ اب زیادہ اور خیال کرے کہ اس نے بچے کو دودھ پلانا، اس کی خوراک کا اچھی طریقے سے خیال رکھے۔ پھر اس کے بعد
اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کا خامد فوت ہو گیا ہے تو اس عورت کی عدت کا بھی ذکر فرمائیں، اور وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، اور اس عدت کے دوران نہ اعلانیہ نہ خفیہ طور پر کسی کو پیغام نکاح بھیجنے کی ممانعت ذکر کی گئی ہے کہ عورت کا وہ عدت گزار رہی ہے، عدت کے دوران کوئی اسے بھی پیغام نکاح نہ بھیجے اور وہ بھی کسی کو اعلانیہ یا خفیہ طور پر پیغام نکاح نہ بھیجے۔ عدت کے دوران جو کام ممنوع ہیں ان میں پہلے نمبر پہ یہ کہ بغیر شرعی عذر کے اپنے گھر سے نہ نکلے، اور اس کے بعد بناؤ سنگار نہ کرے، اور کسی دوسرے سے عقد ثانی کرنے کی کوئی بات چیت نہ کرے۔ رکوع نمبر 15 میں یہ ذکر کیا گیا اگر کسی کی عورت نکاح ہوا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، مباشرت نہیں، اس کے آپس میں تعلق قائم نہیں ہوا، تو پھر اگر اس کو طلاق دے دے تو طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کی 2 صورتیں ہیں کہ حق مہر مقرر ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا، اگر مقرر نہیں ہوا پھر طلاق دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے مال اس عورت کو دے جس کو طلاق دی ہے۔ اگر حق مہر مقرر ہو چکا ہے تو پھر آدھا مہر جو ہے وہ اس کو دے گا اگرچہ اس کی رخصتی نہ بھی ہوئی ہو۔ اس کے بعد پھر نمازوں کی پابندی کا ذکر ہوا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، ان کی عبادت کرو، بالخصوص نماز وسطی کی پابندی کرو۔ رکوع نمبر 16 میں ذکر فرمایا طاعون سے ڈر کر بھاگنے والوں کا مر جانا اور پھر ان کا دوبارہ اللہ کے ایک نبی کی دعا سے زندہ ہونا، اس کا ذکر رکوع نمبر 16 میں فرمایا کہ کچھ لوگ جو تھے ان کو اس بستی میں طاعون پھیلا تھا اور وہ کچھ لوگ ڈر کر بھاگ گئے تھے، پھر وہ مر گئے ایک جگہ پہ۔ اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ ہڈیاں پڑی ہیں، پھر انہوں نے دعا کی، ان کی دعا ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کریم نے اس سارے لوگوں کو زندہ فرمایا، ان کی ہڈیاں کٹی ہوئی، ان کے پر بوجھ چلا اور وہ زندہ ہو گئے۔ اس کا ذکر رکوع نمبر 16 میں فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر اسی رکوع میں فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو فرمایا وہ قرض حسنہ دے رہا ہے، تو قرض حسنہ ہو وہ واپس آتا ہے، کسی کو آپ قرض دیتے ہیں تو وہ آپ کو بیک آتا ہے، تو یہ ذکر فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کو قرض حسنہ دے رہا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے نبی سے یہ عرض کرنا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ان کی سرپرستی میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ اب یہ طالوت جو تھے یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، لیکن اللہ نے ان کو علم دیا تھا اور یہ جسم کی طاقتور تھا۔ اب بنی اسرائیل والوں نے یہ اعتراض کیا کہ اس کے پاس تو مال دولت ہے نہیں، یہ ہمارا بادشاہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بادشاہ تو وہ ہونا چاہیے جو مالی اعتبار سے بڑا مضبوط ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں وسعت دی ہے اور جسم میں بھی وسعت دی ہے، لہذا تمہارا بادشاہ یہی ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر ہونے کی ہمارے لیے نشانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کی نشانی یہ قرار دیا کہ ان کے اللہ کی طرف سے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک تمہارے پاس صندوق آئے گا اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کی برکت کی کچھ چیزیں ہوں گی، تو اس کا ذکر بھی رکوع نمبر 16 میں فرمایا۔ پھر آخری رکوع میں نمبر 2 کے آخر میں طالوت کے لشکر کے ساتھ سفر کرنا اور راستے میں ایک نہر کا آنا اور نہر کا ان کے لیے آزمائش بن جانا اور لوگوں کو اس کے پانی پینے سے منع کرنے کا ذکر ہے، لیکن رخصت بھی تھی 1-2 چلو تم پی سکتے ہو لیکن سیر ہو کر پانی نہر سے نہیں پینا۔ پھر ان کو آزمائش میں ڈالا گیا، جب نہر پر پہنچے تو لوگوں نے پانی پینا شروع کر دیا، تھوڑے لوگ بچے جو اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، زیادہ لوگوں نے پانی پی لیا، پھر وہ تھوڑا سا لشکر رہ گیا۔ پھر یہ اسی لشکر میں جو طالوت کا لشکر تھا، اسی لشکر میں اللہ کے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ آخری رکوع میں اللہ کریم نے ذکر فرمایا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔